ایک حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کو تکلیفیں اور اذیتیں دیتا ہے. اسی وجہ سے حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان یحقرا، اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر نہ کرو، تذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو. اس سے بچنے کی، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی ہے. انسان کو انسان ڈس رہا ہے کسی شے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. صدر محترم، ناظم جلسہ، معزز سامعین کرام، آج کا یہ تاریخی 136واں اجلاس عام منعقد کیا گیا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مجلس کے سجانے والے کو اور ان تمام انتظامات کے کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے. جن لوگوں نے اس اجلاس کو سجانے میں جو بھی تعاون کیا اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین. حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک آگ کے بارے میں بات کرنے آیا ہوں. وہ آگ دکھتی نہیں ہے لیکن جلتی سب کے اندر، اور یہ ایک معاشرے کا ایک مرض بن چکا ہے. کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی بیماری ہے جو کبھی بھرتی نہیں، ایسا زخم ہے یہ کبھی نہیں بھرتا، اور وہ آگ ہے حسد کی آگ. سب سے پہلے جانتے ہیں کہ حسد کہتے کسے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الحسد کراہت الانسان ما انعم اللہ به علی غیرہ، کہ اللہ رب العالمین کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے، اس نعمت کو دیکھ کر کے دوسرے انسان کے دل میں کراہیت محسوس ہوتی ہے، اسے اچھا محسوس نہیں ہوتا، اسے حسد کہتے ہیں. اور ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہو، اور نعمت کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ دولت کی نعمت، شہرت کی نعمت، عزت کی نعمت، کاروبار کی نعمت، بچوں کی نعمت، کسی بھی صورت میں کسی بھی حال میں تمام چیز نعمت، بنگلے ہو، گاڑی ہو، عزت ہو، لوگ اس کی عزت، زمانہ اس کی عزت کر رہا ہے. تو ابن حجر کہتے ہیں کہ جس انسان کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہو اور اس نعمت کے چھن جانے کی وہ تمنا کرے، اسے حسد کہتے ہیں. اور امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد کی دو قسمیں، اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے. امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حسد کی دو قسمیں، ایک ہے حسد حقیقی اور ایک ہے حسد مجازی. حسد حقیقی کیا ہے، اس کی وہ تعریف کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ حسد حقیقی یہ ہے کہ کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر اس نعمت کی ختم ہونے کی تمنا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی تمنا
تمنا کرے کہ وہ نعمت اس سے چھن کر اسے مل جائے، یہ ہے حسد حقیقی۔ اور اسی کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، ام یحسدون الناس، یہ لوگوں سے حسد کر رہے ہیں، لوگوں سے کس پر حسد کر رہے ہیں؟ یہ جو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے، یہ اس پر حسد کر رہے ہیں، یہ ہے حسد حقیقی۔ اور حسد مجازی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ حسد مجازی کو غبطہ بھی کہتے ہیں، یعنی رشک کرنا، رشک کرنا، رشک غبطہ یعنی رشک کرنا۔ حسد مجازی یہ ہے کہ کسی کی انسان کی نعمت کو دیکھ کر اسے چھیننے کی اور ختم ہونے کی انسان تمنا تو نہیں کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا ہے کہ ارے اس کے پاس یہ چیز ہے، اس کے پاس یہ دولت ہے، یہ شہرت ہے، یہ عزت ہے، یہ بنگلے، یہ بڑے بڑے محل، یہ نہیں سوچتا کہ وہ چھین جائے یا وہ ختم ہو جائے۔ ہاں وہ یہ ضرور سوچتا ہے کہ وہ نعمت مجھے بھی مل جائے۔ یہ انسان ہے کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کی راہ میں خوب لوٹا رہا ہے، لیکن اس کے پاس اللہ کی راہ میں دینے کو کچھ نہیں۔ تو مجازی یہ ہے، وہ یہ تصور کرے کاش میرے پاس بھی دولت ہوتی، اللہ مجھے بھی دیا ہوتا تو ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی مجازی کو، حسد مجازی کو حدیث کے اندر ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رجل آتاہ اللہ مالا فسلط علی حلقته فی الحق، کیا کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کو اللہ رب العالمین نے مالدار بنایا اور اس کو نیک کاموں میں خرچ کرنے کی بھی توفیق دی۔ حسد صرف دو چیزوں میں جائز ہے، یاد رکھیے، صرف دو چیزوں میں حسد آپ کر سکتے ہیں۔ وہ دو چیز کیا ہے؟ پہلی چیز یہ کہ کسی کو اللہ نے مالدار بنایا، پیسہ دیا، خوب دولت دیا، اس کی تجارت بھی عروج پر ہے، تمام چیزیں ہیں، اور ساتھ ساتھ اس دولت کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی اللہ نے اسے توفیق بھی دی ہو، تو آپ بھی اس کو دیکھ کر سوچ سکتے اللہ میرے پاس بھی دولت ہو تو ہم بھی تیری راہ میں خرچ کریں۔ ایک حسد یہ جائز ہے، آپ یہ کر سکتے۔ دوسرا کیا ہے؟ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ یا علما، دونوں حدیثوں کے اندر آیا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، کیا کہا کہ اللہ نے کسی کو حکمت سے نوازا، بہت دانشور، یا کسی کو جج بنا دیا، کوئی فیصلے کر رہا، بہترین انسان، اللہ نے کسی کو حکمت سے نوازا ہو، وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ کرتا ہو اور لوگوں کو اس کا علم بھی سکھاتا ہو، تو آپ یہ سوچ سکتے ہیں اللہ جو علم تو نے اس کو دیا ہے، جو حکمت، جو دانائی تو نے اس کو دی ہے، کہ اللہ یہ مجھے بھی دے دے، میں بھی تیرے بندوں کی مدد کروں۔ یہ دو طریقے کا حسد ہے، یہ جائز ہے۔ اور ایک حسد اور ہے، ایک حسد اور ہے، ایک حسد کیا ہے؟ ایک حسد یہ ہے کہ انسان نعمت کو دیکھ کر یہ تو نہیں تمنا کرتا کہ وہ چھن جائے، بلکہ وہ تمنا یہ کرتا ہے کہ اسے مل جائے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی تمنا کرتا ہے کہ یہ نعمت مجھے ملے اور صرف مجھے ملے، کسی اور کو نہ ملے، اور دوسروں کے نعمت کے ملنے کے ذرائع کو وہ بند کر دیتا ہے۔ ایک انسان ہے جان رہا اس کا کاروبار ٹھیک نہیں، اور اس کو معلوم ہے کہ فلاں جگہ جائے گا کاروبار چل، لیکن وہ خود جائے، دوسروں کو اس کا راستہ نہیں دکھا، یعنی لوگوں کو بھلائی سے روک لے گا، شہرت سے روک لے گا، مال سے روک لے گا، عزت سے روک، دوسروں کو بھلائی سے روکے گا۔ اسی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما لم یتحاسدوا، لوگ اس وقت تک بھلائی نہیں پا سکتے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہ کرے۔ یہ بھلائی پا سکتا ہے دوسرا دوست، آپ کا احباب، رشتہ دار، آپ کا بھائی، آپ کا پڑوسی، آپ کا خاندان کے لوگ، آپ کے محلے کے لوگ، آپ کے ذریعے سے اس کا کاروبار اچھا ہو سکتا ہے، آپ کے ذریعے سے اس کی عزتیں ہو سکتی ہیں، آپ کے ذریعے سے اس کی شہرت ہو سکتی ہے، لیکن یہاں پر حسد پاڑے آ رہا ہے، یہاں پر حسد کی وجہ سے آپ اس کو روک رہے ہیں، حسد کی وجہ سے اس راستے پر آپ چلنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے بھائی کو نہیں چلانا چاہتے، حسد کی وجہ سے آپ اس منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ دوسروں کو بھی اس منزل تک پہنچا سکتے ہیں۔ لا یزال الناس بخیر، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان جو ہے بھلائی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ حسد نہ کرے۔ یہ تین طریقے کا حسد ہے، اور میرے دوستو یہ حسد جو ہے بہت ہی بری چیز ہے،
قرآن کریم کے اندر بہت ساری ایسی آیتیں آئی ہیں جو حسد کے مذمت بیان کی گئی ہے، لیکن غور طلب بات کیا ہے جانتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر حسد کی آیتیں تو آئی ہیں، غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام آیتوں میں کسی ایک آیت میں بھی مسلمانوں کے تعلق سے حسد کی بات نہیں کی گئی۔ قرآن اٹھا لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کہیں سے، پورے قرآن کریم کے اندر اگر حسد کی بات کی گئی یا تو کفار کے لیے کی گئی، مشرکین کے لیے کی گئی، یہود و نصارہ کے لیے کی گئی، یا منافق کے لیے کی گئی، مسلمانوں کے لیے نہیں کی گئی۔ اور آج ہم سب سے زیادہ حسد کے شکار ہیں۔ آج ہمارے گھر حسد کی وجہ سے ٹوٹ رہے ہیں، آج ہماری دوستیاں حسد کی وجہ سے ٹوٹ رہی ہیں، آج ہمارا گھرانہ حسد کی وجہ سے چکنا چور ہے۔ اب پورے قرآن کریم کے اندر یہ شیوا مسلمانوں کا نہیں بلکہ کفار کا رہا ہے۔ پورے قرآن کریم کے اندر یہ مسئلہ، یہ صفت یہ مشرکین کی رہی ہے، یہ منافق کی رہی ہے، ہماری نہیں رہی ہے، مسلمانوں کی نہیں ہے۔ اپنے آپ کو مومنہ مسلمان کہنے والوں کی یہ صفت نہیں ہے کہ ایک انسان دوسروں سے حسد کرے، ایک انسان اپنے دوست سے حسد کرے، ایک انسان اپنے بھائی سے حسد کرے، ایک انسان اپنی ماں سے حسد کرے، ایک انسان جائیداد میں حسد کرے، اس کو کیسے زیادہ مل گیا، مجھے کیوں کم مل رہا ہے۔ بنارس کا واقعہ ہے، بنارس کا، اسی حسد نے ایک بیٹے نے اپنے ماں کے کمرے کے لائٹ کو کٹ کر دیا، کھانا پینا بند کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس کے حصے میں جو جائیداد تھی کم آئی تھی، کہ میرے بھائی کو زیادہ کیسے ملی اور مجھے یہ ہے حسد، یہ ہے حسد۔ انسان برباد ہو رہا ہے۔ یہ آگ میں نے شروع میں کہا، یہ آگ دکھتی نہیں ہے، جلتی سب کے اندر ہے۔ جو بچا لیا اس چیز کو، جو اس جلتی ہوئی آگ پر مرہم رکھ دیا، جو اس جلتی ہوئی آگ کو بچا کے رکھ لیا، بجھا دیا، وہ بہتر۔ ہر شخص جل رہا ہے حسد کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر۔ علامہ اقبال نے کہا اس آگ کو جو بجھا دے اس پانی کو تلاش کرو جو یہ آگ کو تمہیں بجھا دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی سے فرماتے ہیں ایاکم والظن، حدیث دیکھیے، ایاکم والظن، کیا کہا؟ بدگمانی کرتے ہو۔ حدیث دیکھیے شروع کہاں سے ہو رہی ہے اور ختم کہاں پر ہوگی۔ ایاکم والظن، یہاں سے حدیث شروع ہوتی ہے کہ لوگوں بدگمانی سے بچو۔ آگے کہا گیا بدگمانی جھوٹی چیز ہے، پھر آگے ولا تجسسوا، اسی حدیث کا ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں کی عیبوں کی برائی میں توہ میں نہ لگو، لوگوں کی برائیوں کی۔ آج کیا ہے ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج یہ نہیں ہے، ہم اپنے دامن کو نہیں دیکھتے، دوسرے کے دامن کو زیادہ دیکھتے ہیں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ لوگوں کی برائیوں کے توہ میں نہ لگو، ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، حسد نہ کرو اور نہ ہی برائی کو ٹٹولو۔ آج یہ شیوا ہمارا نہیں؟ کیا آج ہم بدظن نہیں؟ کسی بھی بات کو ہم سن لیے کہ فلاں شخص تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، نام نہیں ظاہر ہوا، اس کے منہ سے نکلتا ہے کہ فلاں ہی نہیں کہا ہوگا، اسی نے کہا ہوگا۔ یہی ہے ظن، بدگمانی۔ آپ کو معلوم نہیں، آپ نے سوچا نہیں، سمجھا نہیں، اس کے منہ سے آپ نے سنا نہیں، کوئی گواہ نہیں، کوئی ثبوت نہیں، اور آپ نے کہہ دیا فلاں نے کہا ہوگا۔ یہی ہے ظن۔ حدیث نے کہا کہ ظن سے بچو، بدگمانی سے بچو، دوسروں کے ٹوہ میں نہ لگو، ولا تحاسدوا، اور حسد نہ کرو، اور نہ ہی زوال نعمت کی آرزو کرو۔ پھر آخر میں اللہ جو بات بتانا چاہ رہا ہوں، آخر میں اللہ نے کہا کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں مل کر بھائی بھائی بن کر رہو۔ پھر ایک جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، یہ ہے ٹکڑا حسد کے ساتھ، اس ٹکڑے کو رسول اللہ نے جوڑا۔ کیا کہا؟ ان یحقر، یہ لفظ کہ اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر نہ کرو، تذلیل نہ کرو، اسے ذلیل و رسوا نہ کرو۔ حسد کے مسئلے میں، ایک دوسرے کی برائی کو تلاش کرنے کے مسئلے میں، قطع تعلقی کے مسئلے میں، سلام کو چھوڑنے کے مسئلے میں، یہ لفظ کیا ہے کہ ان یحقر، کہ اس کی تذلیل نہ کرو۔ یہ لفظ بتا رہا ہے، یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ایک حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے تو اس کی برائیاں کرتا ہے، ایک حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے اس کی چغلیاں کرتا ہے، ایک حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے اس کو اس کے اوپر الزامات لگاتا ہے، ایک حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے اس کے اوپر بہتان لگاتا ہے، ایک حاسد جب کسی سے حسد
اسی وجہ سے حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ این یحقرا، اپنے مسلمان بھائی کی تحقیر نہ کرو، تذلیل نہ کرو، رسوا نہ کرو. اس سے بچنے کی، اور اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچنے کی تلقین فرمائی ہے. انسان کو انسان ڈس رہا ہے، کسی شاعر نے کہا کہ انسان کو انسان ڈس رہا ہے اور سانپ دور بیٹھا ہنس رہا ہے. آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں، آج یہ معاملہ ہمارے ساتھ نہیں. قرآن کریم اٹھا کے دیکھیے، جو میں کہہ رہا تھا کہ مشرکین کے بارے میں، اہل کتاب النصرانی کے بارے میں یہ بات آئی، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَغُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ أَنفُسِهِمْ. یہ دیکھیے وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو حق واضح ہو جانے کے بعد حسد اور بغض و عناد رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تمہیں ایمان لانے کے بعد تم کو ایمان سے ہٹا دے. یہودیوں کے بارے میں نازل ہو، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں. یہ نہیں کہا کہ ایمان لانے کے بعد ایک مسلمان دوسرے کے لیے حسد رکھتا، نہیں، یہودیوں کے لیے آتے ہیں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کے تعلق سے یہ بات آئی ہے. اور ہم اور آپ کہاں ہیں؟ ہم آپ کہاں ہیں؟ کسی کے اچھے نسب کو دیکھ کر ہم حسد کرنے لگتے ہیں، کسی کے شہرت کو دیکھ کر ہم حسد کرنے لگتے ہیں. کاش ہمیں بھی وہ شہرت مل جاتی، کاش ہمیں بھی وہ دولت. اور شہرت دولت تو دور کی بات، کوئی انسان اچھے کپڑے پہن کر کے آ جائے، اس کے کپڑوں کو دیکھ کر بھی ہم سے حسد ہونے لگتی ہے. کتنا اچھا کپڑا پہنا ہے، کتنا ہی بہترین طریقے سے رہتا ہے، کیا ہی گھڑی ہے، کیا ہی مسائل ہے، یہ حسد ہونے لگتی ہے. یہ آج ہمارے اس معاشرے کا یہ ایک آگ ہے جس کے اندر ہم چل رہے ہیں. اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. آج ہم تمنا کر رہے ہیں نا، کیا تمنا ہے؟ ان کی جیسی دولت ہو جائے، ان کی جیسی شہرت ہو جائے، لوگ ان کو ہاتھوں پہ رکھ رہے ہیں، مجھے بھی رکھنے لگے، لوگ ان کے قدم بوسے کے لیے گرے پڑے جا رہے ہیں، میری بھی قدم بوسے کے لیے گرے. تمنا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تم میں سے کسی پر اگر کوئی برتری دی ہے، کوئی فضیلت دی ہے، تو اس کی تمنا نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، بلکہ تمنا اپنے جائز طریقے سے کرو. اس چیز کی مثل اس چیز کی تمنا نہ کرو. اور یہ حسد کیا ہے؟ یہی حسد کیا ہے؟ ابلیس کو کیا قرار دیا؟ ملعون قرار دے دیا. کیا ابلیس عزت والا نہیں تھا؟ یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتا ہوں، نقطۃ المہمہ، ایک اہم نقطہ بیان کرتا ہوں، اور اس کو اپنے دھڑکتے ہوئے دلوں کی یہاں سے دھڑکن بنا کر چاہیے. ابلیس حسد سے پہلے معزز تھا، ابلیس حسد سے پہلے معزز تھا، لیکن آدم علیہ السلام کی فضیلت کو دیکھ کر ابلیس سے رہا نہ گیا اور حسد کرنے لگا. اور جیسے ہی حسد آیا، جو عزت والا تھا وہ ذلت میں تبدیل ہو گیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ نے اسے ملعون قرار دے دیا. پتا کیا چلا؟ پتا یہ چلا کہ اگر حسد کرو گے تو اللہ تمہاری عزت میں کمی کا لائے گا، حسد کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں بھی ذلیل کر دے گا. یہ حسد کی ایک چاشنی ہے، چاشنی کہہ سکتے ہیں نا. جو حسد کرتے ہیں ان کو بڑا مزہ آتا ہے اس کو چکھنے میں، لیکن یاد رکھیے یہ حسد، یہ چیز خود حسد کرنے والا خود اس چیز میں جلتا ہے. دوسروں کی تمنائیں کرنا، دوسروں کی شہرت اور دوسروں کی دولت کو دیکھ کر تمنائیں کرنا. اللہ کے رسول اسی سے یہ بات نہیں کہے تھے. اللہ کے رسول، بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا نظر احدکم الى من فضل علیہ فی المال والخلق. اگر تم کسی انسان کو دیکھو، اگر تم کسی انسان کو دیکھو کہ وہ تم سے مال میں اور شکل و صورت میں تم سے زیادہ اچھا ہے، تم سے زیادہ اچھا ہے مال میں، شکل و صورت میں، فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْصَلَ مِنْهُ. تم فوراً سے ایسے لوگوں کے پر دھیان دو جو مال میں، شکل و صورت میں تم سے کمتر ہے. یہ کیوں کہا گیا اللہ کے رسول؟ کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ تم مال کے مالداری کو دیکھ کر کہیں حسد میں مبتلا نہ ہو جاؤ، ایک حسین و جمیل انسان کو دیکھ کر تم حسد میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تم کسی انسان کی شہرت کو دیکھ کر تم حسد میں مبتلا نہ ہو جاؤ، کسی انسان کی تکریم اور عزت
کے مالداری کو دیکھ کر دل میں حسد آئے، رسول اللہ فرما رہے ہیں تم اپنے سے کمتر انسان کی طرف فوراً نظر دوڑاؤ، فوراً نظر کرو، وہ حسد تمہارے اندر سے چلا جائے گا۔ اسی سے کسی نے کہا ہے اصبر علی قید الحسود، اصبر علی قید الحسود، کہ حد کرنے والے کے حسد پر صبر کرو، صبر کرو گے تو کیا ہوگا؟ فإن صبرک قاتلہ، تمہارا صبر اسے قتل کر کر نہیں چھوڑے گا۔ فالنار تأکل نفسها اذا لم تجد ما تأکلہ، اگر آگ کو کوئی چیز جلانے کو نہیں ملتی ہے وہ خود اپنے آپ کو کھانے لگتی ہے۔ جب بھی آپ کسی حاسد کو دیکھیں کہ وہ آپ سے حسد کر رہا، آپ سے حسد کر رہا ہے، اس پر صبر کریے میرے دوستوں، صبر کریے۔ صبر یہ سب سے بہترین جواب ہے کسی بھی معاملے میں، گالی میں، حسد میں، بغض میں، دشمنی میں، کسی بھی معاملے میں صبر سب سے بڑی چیز ہے کہ آپ صبر سے اس کو جواب دیں۔ ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اور ہر یہ حدیث ہر بوڑھا، بچہ، عالم، فاضل، طالب علم، ہر انسان اس حدیث کو سمجھے، ہر انسان۔ اور حسد کو کوئی چھوٹا موٹا نہ سمجھے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ اور جس انسان کا دل حسد سے خالی ہے اس حدیث کو ضرور، اور جس کے دل میں حسد ہے وہ بھی اس حدیث کو اپنے دل میں جگہ دے۔ انس بن مالک اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک روز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی کہ یہاں سے جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ انتظار کرنے لگے، دیکھا کہ سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، داڑھی سے وضو کے قطرات ٹپک رہے تھے، بائیں ہاتھ میں دونوں جوتیاں تھی لیے ہوئے تھے۔ دوسرا دن ہوا، پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ یہاں سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہوگا۔ پھر دوسرے دن بھی سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے۔ تیسرا دن ہوا، اللہ کے رسول نے پھر وہی بات کہی کہ یہاں سے جو داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تیسرے روز دیکھا گیا پھر سے وہی صحابی رسول سعد بن مالک داخل ہوتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی 3 دن لگاتار ایک صحابی کے لیے جنت کی بشارت، اور کس کے منہ سے؟ کس کے منہ سے؟ خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے۔ اور اس کی زبان حرکت کس کی وجہ سے؟ اپنی مرضی سے نہیں، رب کائنات نے حکم دیا ہے حرکت کرنے کی، تب اسے حرکت ہو رہی ہے، اور حرکت ہوئی اور جنت کی بشارت۔ ایک صحابی رسول ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، حدیثیں ہم بھی سنتے ہیں، کتنی حدیثوں ہم نے سنا، اب تک بوڑھے ہوں وہ بھی جواب دو، جوان ہوں وہ بھی جواب دو، کتنی حدیثیں سن کر ہمارے دلوں کے اندر تڑپ آئی ہو کہ ہم یہ بھی کریں گے۔ صحابی رسول، رسول کے ساتھ اٹھنے والے، رسول کے ساتھ بیٹھنے والے، رسول کی صحبت اختیار کرنے والے، اور دل میں تڑپ کیا ہے؟ تڑپ کیا ہے جانتے ہو؟ تڑپ یہ ہے کہ مالک، سعد بن مالک کی اس نیکیوں کو جان جائیں جن نیکیوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی ہے۔ اللہ اکبر، رسول کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، رسول کی صحبت اختیار ہے، ہم حدیث میں پڑھ رہا ہوں رسول کی حدیث، اور وہ صحابی حدیث ڈائریکٹ رسول اللہ کے منہ سے سن رہے ہیں۔ ان کی فضیلت کیا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور چاہت کیا؟ چاہت یہ کہ اس صحابی کے عمل کو میں جان جاؤں جس کی وجہ سے بشارتیں دی گئی۔ کتنے عمل کو ہم نے جانا ہے، کتنے عمل کو، حدیثوں کو سن کر ہم نے گناہوں کو چھوڑا ہے، کتنی حدیثوں کو سن کر جنت کی طلب ہم نے کی ہے، اور کتنی حدیثوں کو سن کر اپنے گناہوں سے ہم نے توبہ کیا، اور کتنی حدیثوں کو سن کر ہم نے غیروں سے گلے لگائے ہیں، کتنی حدیثوں کو سن کر۔ ایک مسئلہ ہے، ایک صحابی ہے، چاہت ہے کہ وہ عمل مل جائے جو سعد بن مالک کیا کرتے ہیں۔ چلے گئے سعد بن مالک کے پاس، کہا کہ میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، 3 دن میں گھر نہیں جاؤں گا، آپ کی مہمان نوازی چاہیے، مہمان بننا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں آ جاؤ۔
3 दिन रहते हैं, एक एक चीज हरकत पर देख रहे हैं साद बिन मालिक, ये करते क्या है। अब्दुल्ला बिन उमर साद बिन मालिक की एक एक हरकत को नोट कर रही है, करते क्या है, कौन सा अमल। जन्नत की बशारत दे दी गई, 3 दिन गुजर गया, कहते हैं साद बिन मालिक अब मैं चलता हूं। कहते हैं कि मैंने हदीस सुनी, कहते हैं अब्दुल्ला बिन उमर कि रसूलुल्लाह ने आपको 3 दिन ऐसा मामला हुआ कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि इस दरवाजे से जो दाखिल होगा वो जन्नती होगा और वो आप होंगे। तो मेरी जुस्तजू ये थी, मैं देखना ये चाहता कौन सा अमल है जिसकी वजह से जन्नत की लेकिन मैं कोई खास अमल आपके अंदर पाया नहीं। नमाज आप पढ़ते हैं, नमाज में भी पढ़ता हूँ। हाँ, तहज्जुद देखा कि आप 12 रकात तहज्जुद पढ़ते हैं, कुछ नवाफिल हैं आपके अकाउंट के अंदर, कोई खास इबादत मैंने नहीं देखी जिसकी वजह से मैं ये कह सकूं कि जन्नत की बशारत इस वजह से दी गई। जाने लगे, कहते हैं हाँ तुमने जो देखा देखा, लेकिन एक चीज है, इन्नी ला अजिदु फी नफ्सी लिअहदिन मिनल मुस्लिमीन खशन, ये है ये, वला अहसुदु अहदन अला खैरिन अताहु अल्लाहु इय्या, ये है। कहते कि कोई खास चीज, लेकिन मेरे अंदर ये चीज है। वो चीज क्या है, मैं किसी मुसलमान से कीना कपट नहीं रखता, किसी मुसलमान से कीना कपट नहीं रखता। और क्या है, वला अहसुदु अहदन अला खैरिन आताहु अल्लाहु इय्या, और अल्लाह ने किसी को कोई भलाई दी हो, कोई नेमत दी हो, कोई चीज अता की हो, मैं उस पर हसद नहीं करता। कितनी बड़ी बात है, मैं तो कीना नहीं रखता मुसलमान से, मुसलमान के लिए। और अल्लाह ने किसी को कोई नेमत दी हो, नेमत मैंने जैसा कि शुरू में कहा हर तरीके की हो सकती है, औलाद भी एक नेमत, बीवी भी एक नेमत, माँ बाप भी एक नेमत, दौलत भी एक नेमत, शोहरत भी एक नेमत, जमाने में इज्जत भी एक नेमत, सब नेमत के अंदर आई। अगर अल्लाह किसी को कोई नेमत दे तो मैं उस नेमत पर हसद नहीं करता। तब अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं हादिही लती बलगत बिका, हाँ यही वो चीज है जो आपको आपके मर्तबे तक पहुंचा दी। पता क्या चला, अगर आपका दिल साफ है, अगर आपका दिल साफ है, आपका दिल कीने से साफ है, आपका दिल बुग़्ज़ से साफ है, आपका दिल अदावतों से साफ है, आप दूसरों की चालबाजियां चालाकियां नहीं करते, उसकी शोहरत और उसकी इज्जत को रोकने के लिए आप कोई चालाकियां नहीं, आपका दिल एकदम साफ है, हसद नहीं, बुग़्ज़ नहीं, कीना नहीं, कपट नहीं, अदावत नहीं, दुश्मनी नहीं, दूसरों को नीचा गिराने की कोई चाहत नहीं और खुद ऊपर उठे जाने की कोई ख्वाहिश नहीं। तो याद रखिए आपका दिल साफ है, और ये वो अलामतें हैं, ये वो सिफत है जिसे अल्लाह को बहुत पसंद है। और जो रावी जो हदीस में सहाबी का जिक्र आया, उस जन्नत के मुस्तहिक बने सिर्फ इस एक सिफत की वजह से। इसी से कहते हैं कि इंसान को इंसान से कीना नहीं अच्छा, जिस सीने में हो कीना वो सीना नहीं अच्छा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों को साफ कर दे कीना से, बुग़्ज़, अदावत, इनाद, दुश्मनी, बगावतों, हर तरीके से अल्लाह हमारे दिलों को साफ व पाक रख। या अल्लाह हमारे दिलों को वैसा बना दे जिस दिल को तू पसंद करता हो, और जब आखिरी वक्त हो अल्लाह तू मुझसे राजी रहे और मैं तुझसे राजी रहूं। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।